www.attableek.com, the reviver of Iman. تصویر نہیں بنتی، جب دانے ملتے ہیں جبھی تصویر بنتی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ آخری آیت ہے جو ہمارے ابھی نوجوان حافظ صاحب نے آخری رکعت میں پڑھی. جو آخری رکعت میں جو انہوں نے پڑھی اس کی بالکل آخری آیت ہے. اس آیت کریمہ میں ڈائریکٹ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش سے، پھر ان کے واسطے سے ہم سب مسلمانوں سے یہ خطاب ہے. پہلا ڈائریکٹ جو خطاب ہے میرا واسطہ وہ تو قریش سے. قریش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور قرآن کریم کے اور حضور کے پہلے مخاطب وہی تھے، اور انہوں نے ہی ہجرت سے پہلے بہت پریشان کیا ہے حضور کو. پھر انہوں نے ہی ہجرت کے بعد میں ساری دنیا میں دین پھیلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب ان سے کیا ہے، پھر ان کے واسطے سے وہ خطاب ہم سے بھی ہے. فرمایا اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو، جیسا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. جہاد کا لفظ بدنام ہو گیا ہے یا بدنام کر دیا ہے. جہاد کے معنی تن توڑ کوشش کرنا، یعنی اپنی پوری انرجی خرچ کر ڈالنا. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے وہ ساری طاقت لگا دو. پھر اس کے بعد اگر اللہ آیت ہی کے بعد یہ اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئے تو یہ لفظ عام ہوتا ہے، خاص معنی نہیں ہوتا ہے. جیسے اس آیت میں آیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ. مفسرین کرام یہاں لفظ دین پوشیدہ مانتے ہیں. جاہدوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ کوشش کرو، پوری محنت کرو. یا دوسری جگہ پر ہے والذین جاہدوا فینا، فی اور اس کے بعد نا آیا، اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر. یہاں بھی یہ حدیث آیت عام ہے. یہاں بھی مفسرین پوشیدہ مانتے ہیں والذین جاہدوا فی دیننا، جو لوگ ہمارے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. اور محنت نہیں، تن توڑ محنت کرتے ہیں، ساری طاقت اپنی خرچ کر ڈالتے ہیں، یہ مفہوم ہے. ہاں اس کے بعد میں فیا ہے
اور فی کے بعد میں سبیل اللہ لفظ آئے تو پھر معنی خاص ہوتے ہیں. یہاں معنی عام ہے. فرمایا اللہ کے دین کے لیے اٹھو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو. دیکھو دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے متقی پرہیزگار سب سے بڑا میں ہوں. ہر آدمی اپنے بارے میں یہی تصور رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تم جو اپنا گمان اپنے گمان میں ڈر رہے ہو، یہ اپنے گمان میں ڈرنا کافی نہیں ہے. اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اسی طرح سے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، دین کی محنت کر رہا ہوں. ہر آدمی یہ تصور رکھتا ہے کہ ہم دین کا کام تو کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے. جیسا تم سمجھتے ہو اور کام کرتے ہو اپنے خیال میں وہ کافی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت ضروری ہے اتنی محنت کرو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دین کا تقاضا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، مکہ میں مدینہ میں دین کا تقاضا کم ہے، پاکستان میں اس سے زیادہ ہے، انڈیا میں اس سے زیادہ ہے، اور تمہارے اس ملک میں سب سے زیادہ تقاضا ہے. ہر جگہ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. جس جگہ پر جتنا تقاضا ہو اتنے محنت کرنے کا نام ہے آیت کریمہ پر عمل کرنا. ہمارا انڈیا اور ہمارا یہ امریکہ دونوں ایک جیسے ہیں. وہ بھی غیر اسلامی ملک ہے، یہ بھی غیر اسلامی ملک ہے. اس ملک میں ان ملکوں میں کیا کرنا ہے؟ ان ملکوں میں ہمیں مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھانی ہے، تعداد بڑھانی ہے. آج کل مصیبت یہ آئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ نظریہ ہم دو ہمارے دو، اور خاص طور پر مسلمانوں کی عورتیں تیار نہیں ہیں، تیسرا بچے کے لیے تیار نہیں. اور یہ جوئش ہے. میں نے لندن میں جس محلے میں جس مسجد میں میں ٹھہرتا ہوں وہ جوئش کا محلہ ہے. آدھا مسلمان ہے، آدھے جو یہودی ہیں. کوئی عورت یہودیوں کی 10 بچوں سے کم نہیں رکھتی. یہودیوں کی ہر عورت کے پاس میں 10 بچے ہیں. اسے سبق لینا چاہیے. مسلمانوں کے ان ملکوں میں ان بچوں ان سے ان یہودیوں سے سبق لینا چاہیے. ان کا بچہ جانتا ہے کہ ہم پاپولیشن بڑھا تو پاپولیشن تو اسی طرح بڑھائے گی. دوسری پاپولیشن بڑھانے کی شکل ہے کہ ٹوپیاں پہنو. ٹوپیاں پہنو گے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. ہمارے یہاں دیوبند سے قریب میں روڑکی ایک بستی ہے. پرانے زمانے کا قصہ ہے. ہندو مسلم فساد ہو گیا. ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے. ہندو مسلم فساد ہو گیا. اب وہاں شہر میں مسلمان کم ہیں، ہندوؤں کی بنسبت کم ہے، اور سارے ہندوستان میں ہر جگہ پر مسلمان ہندوؤں کی بنسبت کم ہے. تو جو بڑے آدمی تھے، مدرسہ ایک ہے عربی مدرسہ ہے، اس کے جو محتوی صاحب تھے وہ سہارنپور گئے اور سہارنپور سے 5000 ٹوپیاں خرید کر لائے اور لا کر رات میں سب گھروں میں تقسیم کر دی. اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی ٹوپی پہن کر نکلے. اب جو صبح 5000 آدمی مزید ٹوپی پہن کر نکلے تو ہندو سہم گیا کہ کہاں سے اتنے مسلمان آ گئے. سارا فساد دب گیا. انہوں نے سوچا کہ بہت بڑے مسلمان رات میں کہیں سے بہت سارے مسلمان آ گئے. جو وہ پاپولیشن بڑھی، ٹوپیوں نے پاپولیشن بڑھا دی. اور دوسرا طریقہ بڑھانے کا ہے، اگر ٹوپی نہیں رکھنی تو مت رکھو.
दाढ़ी रखो मेरी जैसी, इनके जैसी, खशखशी नहीं, बनाए नाम नहीं, बनाए नाम तो दाढ़ी तो फैशन में गैर मुस्लिम भी रखने लगे हैं, हिंदू भी रखते हैं, ईसाई भी रखने लगे हैं। ये फैशन वाली जो दाढ़ी है तो गैर मुस्लिम भी रखते हैं, उससे मुसलमान नहीं पहचाना जाता। दाढ़ी रखो इस्लामी, मेरे जैसी दाढ़ी रखो, इनके जैसी दाढ़ी रखो, वो भी मत पहनो, दाढ़ी देख के समझ में आएगी मुसलमान। तो पॉपुलेशन बढ़ाने की दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये है कि तुम टोपी पहनो, तो तादा देखो सिख दाढ़ी रखता है, बांधता है, सर के बाल बांधता है और एक खास तरह से पगड़ी पहनता है। अगर किसी बस में 2 सरदार जी बैठे हुए हों या किसी रेल के डिब्बे में 2 सरदार जी बैठे हुए हों तो वहां सिख औरत को कोई छेड़ नहीं सकता। दिखते हैं 2 सरदार जी और उसी बस में 15 मुसलमान होते हैं, उसी डिब्बे में 15 मुसलमान होते हैं और मुसलमान औरत को हिंदू छेड़ता है। क्यों? तो 15 मुसलमानों के नजर तो आ नहीं रहा, कौन मुसलमान है इस मजमे में, कोई नजर तो आ नहीं रहा। 2 सिख हों तो सिखों की लड़की को कोई हिंदू नहीं छेड़ सकता और 15 मुसलमान उस बस में या ट्रेन में हों, मुसलमान लड़की को छेड़ते हैं ये हिंदू। तो मेरे भाइयों, ये इन्होंने अपने शिआर से पगड़ी, बाल और पगड़ी, उससे उन्होंने जाहिर किया कि हम सरदार जी हैं। हम क्यों अपने शिआर से जाहिर नहीं करते कि हम मुसलमान हैं? अगर बस में 4 मुसलमान दाढ़ी वाले हों या सर पे टोपी वाले हों, मुसलमान लड़की को कोई नहीं छोड़ सकता, मगर बस में कोई नजर ही नहीं आ रहा था मुसलमान। दूसरी, ये सब मैं पॉपुलेशन बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। औलाद अल्लाह की नेमत है, उस औलाद को बढ़ाओ और जूई से सबक लो, अपनी बीवियों को समझाओ। हमारे आका ने ये फरमाया है कि तज़व्वजुल वदूदल वदूद फ़इन्नी मुकातिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। फरमाया ऐसी औरतों से निकाह करो जो शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जन्मने वाली, ऐसी औरतों से शादी करो, इसलिए कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की जियादती से दूसरे अंबिया पर फख्र करूंगा कि देखो मेरी उम्मत इतनी। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो चीज औलाद फख्र का जरिया है, उसमें पीछे क्यों रहते हो, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो और अपने घर वालों का ज़हन क्यों नहीं बनाते? देखो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, जो दुनिया में आता है कमाने वाले 2 हाथ और 2 पैर लेकर आता है और खाने वाला 1 मुंह लेकर आता है, उसको अल्लाह ताला जरूर रिज़्क़ पहुंचाएंगे, उससे क्यों डरते हो? तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ाने की ये शक्ल है, दूसरी शक्ल है टोपियां पहनो। टोपियां नहीं पहननी तो इस्लामी दाढ़ी रखो, फैशन वाली दाढ़ी नहीं, इस्लामी दाढ़ी रखो, पॉपुलेशन बढ़ जाए। और आखिरी तरीका ये है कि इस्लाम के अरकान खमसा हैं, उनमें से जो पहला रुकन है उस रुकन को अपनाओ। एक मजलिस में सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए, बाल काले, काला खिजाब नहीं कर रखा था, जवान थे। आजकल लोग काला खिजाब करके बनावटी जवान बनते हैं। काला खिजाब समझ तक नहीं, लोग अब दाढ़ी में काला खिजाब करके बनावटी जवान बनते हैं। बनावटी जवान बनने से क्या फायदा? अरे रियल जवान हो, वो रियली जवानी गई तो गई, अब क्या जवान बन रहे हो बनावटी?
دہلی میں میرے ایک دوست تھے، حتیم مصباح الدین، ربانی بک ڈپو کے مالک تھے. مجھے دہلی کا سارا کاروبار، میں بزنس مین ہوں، سیلر ہوں، پبلشر ہوں، تو میں دہلی میں کتابیں چھپواتا تھا تو سارا راہیں انہوں نے مجھے سمجھائی تھی. میں انہی کے پاس ٹھہرتا تھا ان کی مسجد میں. کبھی ہمیں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ ان کی داڑھی میں یا سر میں کوئی بال سفید ہوا ہے. ہم سبھی جوان ہیں، کیونکہ میں تو پالنپور سے آیا تھا، وہ شروع سے ان کا ساتھ نہیں تھا، میں ہمیشہ جوان سمجھتا تھا. پھر آخر میں ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو ہاسپٹل میں داخل کر دیے گئے. یہ دہلی کا قصہ ہے، مجھے معلوم ہوا دیوبند میں، تو میں عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچا. میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے راہیں دکھائی تھی. میں نے جا کر دیکھا کئی دن سے ہاسپٹل میں سے تو داڑھی میں نیچے سفید بال نکل آئے، سر میں بھی سفید بال نکل آئے، اور ایک بال بھی کالا نہیں تھا. میں نے مذاق کیا، پہلے مذاق کرتا تھا. میں نے کہا حافظ صاحب خزاب کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے بیوی کو پتہ چل گیا. ہاسپٹل مجھے جواب دیا کہ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرے بال سفید ہو گیا. گویا زندگی میں کبھی انہوں نے بیوی کو پتہ نہیں چلنے دیا. غسل خانے میں گھس کر یا پتہ نہیں گھس کر کہاں گھس کر بال لگاتے ہوں گے، بیوی کو پتہ نہیں چل گیا. اور اگر آئینے کے سامنے بیوی دیکھ رہی ہے اور بش گھس رہا ہے تو وہی نہیں سمجھتی کہ مدعا ہے. اس کالے بال کرنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ جو جوان ہے، یہ نہیں ریئل جوان. حضرت جبرائیل جوان ہونے کی حالت میں اچھے نہا کر کپڑے بدل کر سفید کپڑے پہن کر آئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے. ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ ساری حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں. ان میں سے دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 کاموں کا نام اسلام ہے. ایمان بیج ہے، اس میں سے جو درخت نکلتا ہے وہ 5 اعمال نکلتے ہیں ایمان پر سے. وہ 5 ارکان کا نام اسلام ہے. پہلا ارکان کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہے، آخری پیغمبر ہے. یہ 2 گواہیاں دے. گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ کورٹ میں جب مقدمہ ہوتا ہے تو ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جج بیٹھا ہوتا ہے. مدعی اپنے گواہ پیش کرتا ہے اور وہ گواہ صحیح ہوتے ہیں تو جج اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور اگر گواہ ہیں ہی نہیں یا بوگس گواہ ہیں، ریجیکٹ ہو گئے گواہ، تو پھر اب جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لی جاتی ہے. یہ جب قسم کھائے گا تو یہ مدعی وہاں کورٹ میں موجود ہونا چاہیے. اس کی عدم موجودگی میں قسم نہیں کھائے گا. اور اس کے یہ کہے گا، قسم کھائے گا کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے گھر نمبر فلاں کا جو میرے قبضے میں ہے، جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا نہیں. یہ کورٹ میں اس طریقے سے مقدمہ چلتا ہے. پہلے گواہ ہوتے ہیں. جب گواہ یہ مدعی 2 گواہ پیش کرے گا تو مدعا علیہ کورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے سامنے یہ گواہی گزرے گی. مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں گواہی نہیں ہوتی. اور مدعا علیہ وہ ہے جو انکار کرتا ہے. اس کا دعویٰ اس نے کہا گھر فلاں کے پاس جو گھر ہے میرا ہے، وہ انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے گواہی دیتے ہیں. یہ سب کورٹ میں ہوتا ہے. اب دنیا میں جو لوگ یہ 2 عقیدے نہیں مانتے ان کے سامنے یہ 2 عقیدے گواہی دو، ڈکلیئر کرو
جج کے سامنے ڈکلیئر کرو جج اللہ پاک ہیں وہ سن رہے ہیں. ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی سے نہیں کہنا تو مسلمان ہو جائے، نہیں کہنا. آپ کسی کے ساتھ بس میں سفر کر رہے، پلین میں سفر کر رہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، تو آپ انجانے بن کر چھیڑیں، بھائی واٹ یور ریلیجن؟ وہ کہے گا آئی ایم کرسچن، آئی ایم جوئش. تو آپ پوچھیں کہ عیسائی کس کو کہتے ہیں، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ سمجھائے جو بھی اوندا سیدھا سمجھایا. آپ کوئی جناح نہ کریں، وہ جو کچھ سمجھائے آپ سنتے رہیں. جب وہ سب اپنی بات پوری کرے آپ کوئی بات اس کا رد نہ کریں. جب وہ اپنی پوری بات پوری کرے تو پھر آپ پوچھیں آپ میرے بارے میں جانتے ہیں میں کیا ہوں؟ تو وہ کہے گا ہاں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. اگر وہ کہے کہ نہیں جانتا تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو میرا ریلیجن یہ ہے کہ میں صرف اس ہستی کو جس نے یہ کائنات کریٹر پیدا کیا ہے میں اسی کو معبود مانتا ہوں، اسی کی ورشپ کرتا ہوں. میں اس کے سوا کسی کو معبود مانتا ہی نہیں. میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. پھر کہو دیکھو انبیاء آتے رہے ہیں، یہودی ہے عیسائی ہے تم سے کہو انبیاء آتے رہے ہیں، ہندو ہے تو اس سے کہو کیا کہتے ہندو اوتار. ہندو سے کہو اوتار آتے رہے ہیں. ہندو نبی کو اوتار کہتے ہیں، ان سے کہو اوتار آتے رہتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے عرب میں مکے میں ایک ہستی جن کا نام پاک محمد تھا، ان کے ابا کا نام عبداللہ تھا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. وہ اللہ کے آخری میسنجر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری اوتار ہیں. وہ اللہ کے یہاں سے ایک میسج لے کر آئے ہیں. وہ میسج قرآن کریم ہے. میں ان کو میسنجر مانتا ہوں اور وہ جو میسنجر لے کر آئے ہیں اس کا فالو کرتا ہوں. بس آپ نے 2 گواہیاں دے دی. ان 2 عقیدوں کو جو ماننے والا نہیں ہے اس کے سامنے آپ نے 2 عقیدے دو. وہ منکر ہے، وہ ایک اللہ نہیں مانتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، منکر ہے. منکر کے سامنے آپ کو گواہی دینی ہے. جج سن رہا ہے. جج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب اگر اس کی قسمت میں ایمان ہوگا تو اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا. وہ اپنے ریلیجن کو آپ کے ریلیجن کے ساتھ کراس کرے گا، موازنہ کرے گا کہ میرا عقیدہ یہ، اس کا عقیدہ یہ، کون سا عقیدہ صحیح. اگر اس کی قسمت میں سے سعادت ہوگی اللہ اس کو ایمان کی دولت دیں گے، اور نہیں ہوگی تو ہم اپنا فریضہ ہم نے پورا کر. یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہر اس بندے کے سامنے جو یہ 2 عقیدے نہیں مانتا یا ان میں سے ایک عقیدہ نہیں مانتا اس کے سامنے گواہی دو. اور گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی سے کہو. وہ اپنا مذہب سمجھائے گا، تم چپ چاپ سنتے ہو. یہ وہ سارا کہہ چکے تو تم اپنی بلیف ذکر کرو. میری بلیف یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے. جیسا اس کی بات آپ نے سنی تھی آپ کی بات وہ بھی سنے گا. اس طرح سے دونوں عقیدے. دیکھو میرے بھائیوں، دنیا میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دونوں عقیدے نہیں مانتے. اللہ معبود ایک ہیں اس کو بھی نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کو بھی نہیں مانتے. ہمارے ہندوستان کے ہندو دونوں عقیدے نہیں مانتے. ان کے پاس تو 20 کروڑ خدا ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم ایک کارخانہ ایک آدمی اکیلا نہیں چلا سکتا ہے، تو اللہ تعالی اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے چلائیں گے؟ اللہ نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک خدا رکھا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا اس کو اختیار چاہیے دیا ہے. مال چاہیے، یہ چاہیے تو لکشمی کی پوجا کرو.
लक्ष्मी राजी होगी तब भगवान मान लें। ये उनकी एक मैथोलॉजी है, हिंदुओं की एक मैथोलॉजी है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं मानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतजार में है वो। उनकी मजहबी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी गई है नराशीश लफ्ज से, और दूसरा लफ्ज कल्कि अवतार आया है। कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी आने वाले हैं। और नराशीश के माने हैं जो मोहम्मद के माना है, वही नराशीश के माने है। और वो इंतजार में है कि हिंदुओं में नराशीश नाम का कोई आखिरी नबी पैदा होगा। उनको पता ही नहीं कि नराशीश नाम के पैगंबर आ चुके, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं मानते। और यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह मानते, ईसा रसूलुल्लाह नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। वो अटके हुए हैं मूसा रसूलुल्लाह पर। ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, लेकिन गड़बड़ हो गई है, ऐलान करना हाथ में नहीं, गड़बड़ करना। अच्छा, वो हाथ तो थकने का नहीं है। ये जो यूविश हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, पक्का मानते हैं। गुज़िश्ता रमजान में बरतानिया में यूरोप का जो सबसे बड़ा रबाई, उससे मैंने अपॉइंटमेंट लेकर मैंने मुलाकात की। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे अकीदे क्या है? तो उसने छपे हुए मुझे 13 अकीदे दिए। उनमें से 7 अकीदे अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो 7 अकीदे हमारे अकीदों में, उसके अकीदों में कोई फर्क नहीं। जो हमारे अल्लाह के बारे में हमारे अकीदे हैं, वही अकीदे उनके। और बाकी जो 6 अकीदे हैं, उनमें हमारा उनका इख्तिलाफ है। उनके नजदीक आखिरी किताब तौरात है, तौरात के बाद कोई किताब नहीं आई। आखिरी रसूल मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई रसूल नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, दज्जाल कहता है, और कहते हैं हमने उनको कत्ल कर दिया। पर हजरत ईसा के इंतजार में है, जैसे हिंदुस्तान के हिंदू कल्कि अवतार और नराशीश के इंतजार में है। ये जूइश जो है, ये भी हजरत ईसा के इंतजार में है। इसीलिए जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले दौड़कर यही उसकी पैरवी करेंगे। उनके नजदीक वो मसीह हिदायत होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मानते हैं, आगे नहीं मानते, दूसरा कलमा नहीं मानते। ईसाई जो हैं, ईसाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं। देखो तुम्हारे डॉलर पर, हर नोट पर, बल्कि पेनी पर लिख रखा है वी ट्रस्ट इन गॉड। वन गॉड नहीं लिखा, वी ट्रस्ट इन वन गॉड नहीं लिखा। वन गॉड है नहीं, उनके 3 गॉड है, जो ट्रिनिटी है। वो 3 खुदा उनके यहां है, फिर 3 खुदा को मिलाकर लड्डू बनाते हैं। वन इन 3, 3 का लड्डू बनाते हैं। फिर तुमसे बोलो ये खुदा का नहीं, 3 खुदा, 3 in 1 में से 3 निकाल। बहरहाल तुम्हारे नोट पर लिख रखा उन्होंने वी ट्रस्ट इन गॉड। मगर फिर आगे ईसा रसूलुल्लाह पर अटक गए, उसे नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। बस कलमे की जो ये 2, देखो एक मसला और समझो। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 सेपरेट सेंटेंस है, एक को दूसरे में घुसाना भी नहीं है और एक को दूसरे से जुदा भी नहीं करना। क्लोज हैं, दोनों सेंटेंस क्लोज हैं, मगर एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे में घुसे हुए नहीं।
عیسائیوں نے عیسیٰ رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ میں گھسا دیا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جب رسول اللہ بھی تھے اور اللہ کے بیٹے بھی ہو گئے، تو دوسرا سینٹینس انہوں نے پہلے سینٹینس میں گھسا دیا۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کو تو صحیح مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا اللہ کو علم ہے سارا علم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہے، بھائی اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کو اللہ نے علم دیا ہے، مگر اللہ کے علم میں اور حضور کے علم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کو گھسا دیا ادھر۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء بھی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ دیکھو محمد رسول اللہ کو اندر گھسا دیا، گھساؤ مت، لا الہ الا اللہ کو سیپریٹ رکھو، محمد رسول اللہ کو سیپریٹ رکھو، اور دونوں میں فاصلہ مت کرو۔ بادل خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، فاصلہ مت کرو جیسے جویش نے فاصلہ کر دیا۔ میں نے اس ربائی سے پوچھا تھا، ایک موقع پر میں سینیگوگ میں ان یہودیوں کی نماز دیکھنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لے کر گیا تھا، تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ دینے میں 1 مہینہ لگایا، تب جا کر دیا اپوائنٹمنٹ۔ پھر ہم گئے، ہم 4 آدمی تھے، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے ہمارے لیے کرسیاں رکھی اور ہمیں ان کی نماز دیکھنی تھی ہمیں۔ پھر نماز کے بعد میں ہماری ان کی گفتگو ہوئی، تو میں نے اس سے جو چند سوال کیے تھے ان کے امام سے، اس میں سے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو اس نے کھٹ سے کہا اونلی ٹیچر، اونلی ٹیچر۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ بندہ کیا بول رہا ہے۔ تو یہ اس نے موسیٰ رسول اللہ کو کہا اونلی ٹیچر، تو لا الہ الا اللہ سے جدا کر دیا، فاصلہ کر دیا۔ فاصلہ بھی نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرا سینٹینس کلوز ہے، محمد الرسول اللہ بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کائنات میں اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کی کوئی شرکت نہیں، لیکن پھر اللہ کے بعد پوری کائنات کے سردار میرے آقا ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یہ جویش جو ہیں اور یہ جو کرسچن ہے دوسرا عقیدہ نہیں مانتے ہیں، اور جو دونوں عقیدے مانتا وہ مومن، اور جو دونوں عقیدے نہیں مانتا وہ غیر مسلم، نن مسلم، انکار کرنے والا، ریجیکٹر، کافر گالی بن گیا ہے۔ ہم ہندوستان میں کافر لفظ نہیں استعمال کرتے، ہندو کہتا ہے ہاں ہم کافر، ہم کہتے ہیں غیر مسلم، وہ کہتا ہے ہاں ہم غیر مسلم ہیں۔ تو اسی طرح سے اس ملک میں اگر ان کو تم کافر کہو گے، جویش کو اور کرسچن کو، تو مائنڈ کریں گے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم کافر ہیں، تو کیوں کافر ہو؟ ان سے کو نن مسلم، تو کہاں ہم نن مسلم ہیں۔ لیکن ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کلمے کے دونوں جز جو مانتا ہے وہ مومن ہے، بلیور ہے، اور دونوں جز نہیں مانتا جیسے ہندو، یا ایک جز نہیں مانتا ایک جز مانتا ہے، وہ ہے کافر، انکار کرنے والا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بینہ میں 2 جگہ پر ان پیپل آف بکس کو پر کافر کا اطلاق آیا ہے، اور ایک جگہ تو صاف ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بہرحال اس ملک میں بہت سے لوگ کافر نہیں کہنے کے لیے تیار، مت کو، لیکن مومن بھی تو نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کلمے کے دونوں جز مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ ایک جز نہیں مانتا ایک جز مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ بہرحال میں بات آگے چلی گئی، میں تو یہ بتا رہا تھا کہ پاپولیشن بڑھانے کی شکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کا
ताल्लुक होता है या तो क्रिश्चन के साथ या यहूदी के साथ या हिंदू के साथ या बुद्धिस्ट के साथ, हर एक का ताल्लुक होता है किसी न किसी का। उस तक ये दो गवाहियां दो उसके सामने है, क्या एक माबूद है मेरा एक माबूद के अलावा मैं कोई और माबूद नहीं मानता। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैसेंजर है, और उनके जरिए से जो मैसेज आया है कुरान करीम, मैं उसको फॉलो करता हूँ। बस इतना गवाहियां दे दो, अगर उसकी किस्मत में नेक बख्ती होगी तो ईमान लाया जाए, मगर ईमान लाएगा, ईमान लाने के बाद फिर एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि उसको अपनाना पड़ेगा। आजकल इस्लाम क्यों नहीं फैल रहा? हम नए मुसलमान होने वालों को अपनाते नहीं। जैसे हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी ये है, हमारी वो है, ये हमारे अपने हैं। तो अगर कोई औरत मुसलमान होती है, कोई मर्द मुसलमान होता है, तो उसे अपनाना पड़ेगा, अपने खानदान में लेना पड़ेगा। देखो, जब वो मुसलमान हुआ तो अपने खानदान से तो कट जाएगा, और अकेला दुनिया में खड़ा नहीं रह सकता, इधर से कट गया। अगर मुसलमान बाहर आ जाओगा उनके अब्बा है, बाहर जाकर पता कराओ बड़े में गाड़ी गड़बड़ कर रखी है, ठीक उसको करना चाहिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको काफिर मत कहो, मगर वो मोमिन भी तो नहीं है। मोमिन होने के लिए कलमे के दोनों जुज मानने हैं, ये नहीं मानते एक जुज मानते हैं, या दोनों जुज नहीं मानते हैं। तो अगर ये मुसलमान हो जाए तो फिर उनको अपनाना पड़ेगा, उनको अपने खानदान में लेना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई आदमी एलोन नहीं रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं ज्वाइंट होना पड़ेगा। या तो पहले वो अपने खानदान में ज्वाइंट था, जब मुसलमान हो गया तो वहां से अलग हो गया, अब आप उसको अपने खानदान में ज्वाइंट नहीं करेंगे तो कहां जाएगा? आज जो ईमान नहीं फैल रहा उसकी वजह ये, दौर अव्वल में सहाबा के दौर में तेजी के साथ जो इस्लाम फैला था उसकी वजह ये थी कि हुकूमत उनके सर पे हाथ रखती थी। मुसलमान उनको अपने खानदान में ले लेते थे, अपना मौला कहते थे, उसे अपने खानदान में ले लेते थे, तो तेजी के साथ इस्लाम फैला। आज भी अगर हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलें तो आज भी इस्लाम उसी तरह से फैले। बहरहाल मैं पहले जुमले को समझा रहा हूं, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बढ़ाने के लिए मेहनत करो, तन तोड़ मेहनत करो, जैसा उसके लिए मेहनत करने का हक है। अपने गुमान के एतबार से नहीं, उसके लिए जैसा मेहनत करने का हक है ऐसी मेहनत करो। फिर अब तो मैं जल्दी जल्दी आयत पूरी करूंगा, क्यों वहां इकबाल साहब आकर बैठ गए हैं, जिसे जल्दी जल्दी आयत पूरी करूंगा। आगे ये फरमाया, मैंने कहा था शुरू में कि कुरैश से डायरेक्ट खिताब है। फरमाया हुए तबाह दीन के लिए मेहनत करने के लिए तुम्हें चूज कर लिया, जब तुम्हें मुंतखब किया है, अब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या आसमान से फरिश्ते उतरेंगे दीन के लिए मेहनत करने के लिए? तुम्हें चूज किया इसकी दलील क्या आखिरी पैगंबर को तुम्हारे अंदर भेजा ताकि तुम उनकी उम्मत, पहली उम्मत बन करके अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करो। तो अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है। अगर तुम अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर उसके बाद एक सवाल का जवाब दिया है कि दीन के लिए मेहनत तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारे बस का कहाँ काम है, ये तो नबियों वाला काम है। गुज़िश्ता उम्मतों में हमेशा नबी रहे बनी इसराइल में, और इन नबी के साथ उम्मत के अफराद भी मिलते थे, सब मिल करके दीन का काम करते थे।
کلما خلق نبی خلق ہوا کر بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتے تھے تو دوسرے نبی بنتے تھے. یہ تو نبیوں والا کام ہے, ہمارے بس کا کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین کے کام میں کوئی تنگی پریشانی دشواری ڈیفیکلٹی نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام بے شک ہے, لیکن امت بھی یہ کام کر سکتی ہے. پہلے تو نبی ہوتے تھے, اب حضور کے بعد نبی نہیں ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ امت ہی تو کرے گی. تو یہ کام بے شک نبیوں والا ہے, مگر یہ کام امت بھی کر سکتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے علم میں تم ویری بیسٹ امت تھے, تمہیں ریزرو رکھا تھا اللہ نے. جب آخری نبی مبعوث ہوئے تو تمہیں یہ امت آخری نبی کو دی, تاکہ آخری نبی جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی یہ امت ساری دنیا میں دین لے کر اٹھے. تو بے شک نبیوں کا کام ہے, مگر نبیوں کا کام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت نہیں کر سکتی, امت بھی کر سکتی. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارا جو دین ہے اس دین کا کام کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے, بہت آسان کام ہے, تم شروع تو کرو. دیکھو روزے کتنے مشکل ہیں, لیکن روزے رکھ کر تو دیکھو. 17 گھنٹے کا روزہ ہو, 19 گھنٹے کا روزہ ہو. پچھلے سال میں لندن سے ٹورنٹو گیا تھا تو 26 گھنٹے کا روزہ میں نے کھولا تھا, ذرا بھی پتا نہیں چلا. رکھ کر تو دیکھو, تو دین کا کام کر کے تو دیکھو. یہ بس نبیوں کا کام ہے, ہمارے بس کا نہیں ہے. نبیوں کا کام ہے, ہمارے بس کا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نبیوں کا کام بے شک ہے, مگر یہ امت کے بس کا بھی ہے. حضور کے بعد تو یہ کام امت پر ڈالا گیا ہے. کنتم خیر امت. تو فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. پھر دکھتی رگ پکڑی, کہا یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, ملت لے کر آئے ہیں, یہ تو تمہارے دادا ابراہیم کی ملت ہے. اور دادا کا نام روشن کرنے کے لیے پوتے جان کی بازی لگا دیتے ہیں. تو یہ کہا کہ حضور جو ملت لائے ہیں, یہ حضور جو ملت لائے تو تمہارے دادا ابراہیم کی ملت ہے. ملت ابیکم ابراہیم. تو پہلی امت قریش کو ابھارا جا رہا ہے, مہمیز کر رہے ہیں کہ تمہارے دادا کی ملت ہے, اپنی اس ملت کو پھیلاؤ دنیا میں, تمہارے دادا کا نام روشن ہوگا. پھر کہا جانتے ہو تمہارے دادا نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ تمہارا نام رکھا ہے مسلم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. گزشتہ کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم تھا, اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے. یہ جو مسلم لفظ ہے اس میں الف نون زائدہ لگاتے ہیں تو مسلمان. مسلمان پلورل ہے, جمع ہے. مسلم اس میں الف لام لگا تو زائدہ تو مسلمان بنے گا. تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں سرنڈر ہونے والے کو. حالی بیل لے کر کھیت میں جاتا ہے, ایک بیل کو دائیں چلا گھماتا ہے, ایک کو بائیں گھماتا ہے, پھر وہ جوا اٹھا کر کے یوں اٹھاتا ہے, کچھ نہیں بولتا. تو جو شاندار بیل ہیں وہ فوراً سر نیچے, جوئے کے نیچے سر ڈال کر کے جوا گردن پر لے لیتے ہیں. یہ ہے سر افغندگی, یہ ہے اسلام کے معنی. سر افغندگی, سر ڈالو اور جوا یعنی رسپانسبلٹی گردن پر لو. تو تمہارا نام ہے. ٹورنٹو میں ایک میرے دوست ہیں یعقوب بھائی نیکی والا, تو یہ نیکی والا اس کا سرنیم ہے, اور پھر وہ بیڑی پیے تو وہ نیکی والا کیسے کہلائے گا؟ ابھی تیرا نام نیکی والا ہے تو بیڑی کیوں پیتا؟ تو نام کی لاج رکھنی چاہیے. جب آدمی کا ایک نام ہے تو پھر لاج رکھو. تمہارے دادا نے تمہارا نام مسلمان رکھا,
جوا گردن پر لینے والا رکھا ہے، رسپانسبلٹی اٹھانے والا رکھا ہے، ذمہ داری قبول کرنے والا رکھا ہے. یہ ذمہ داری تمہیں اڑائی جا رہی ہے، کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ اٹھو، دنیا میں دین پھیلاؤ، اس کے لیے محنت کرو. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پھر ایک مضمون ہے، وہ مضمون یہ ہے، 3 مضمون قرآن میں الگ الگ ہیں، ان میں گڈ مڈ ہو کر کے مل جاتے ہیں. ایک مضمون تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کی کورٹ میں جب تمام امتوں سے اللہ پوچھیں گے کہ ہمارے نبیوں نے آ کر تمہیں دین پہنچایا تو انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. تو جب امتیں انکار کریں گے تو انبیاء تو دعویٰ کرتے ہیں ہم گئے تھے ان کے پاس، تو مدعی سے اللہ گواہ مانگیں گے کہ آپ گئے تھے اپنی امتوں کے پاس، گواہ کون ہے؟ تو گواہ انبیاء اس امت کو گواہ بنائے کہ ہمارے ہم گئے تھے، اس کی گواہی امت محمدیہ دی. امت محمدیہ نے گواہی دی کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے تھے، فلاں پیغمبر اپنی قوم کے پاس گئے تھے. تو جب گواہیاں گزرتی ہیں تو مدعا علیہ کو جرح کرنے کا حق ہوتا ہے، تو وہ امت جرح کریں گے کہ گواہ جھوٹے ہیں، لپاڑی ہیں، یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے نہیں آیا. تو پھر یہ گواہ جھوٹے ہیں، اس کو ان کی تزکیہ اور تعدیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے جائیں گے، اور وہ یہ فرمائیں گے کہ میری امت صحیح کہتی ہے، میں نے انہیں بتایا اور میں نے ان کو بتایا ہے، مجھے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے تو میں نے ان کو بتایا. تو بات گئی جج پر کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے اور میں نے امت کو بتایا ہے، تو بات تو ساری جج صاحب پر چلی گئی کہ اللہ نے بتایا. تو ایک مضمون تو یہ ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ ہر امت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پر محنت کی، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، اس کے لیے بھی ہر امت کو بلایا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ ایک مضمون الگ ہے کہ تفصیل کرنے کا وقت نہیں. پھر حضور کے بعد تو امت ہے، تو اب حضور تو چلے گئے، اب قیامت تک امت کام کرے گی دعوت کا، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، اس کی گواہی دینے کے لیے یہ دعا قائم ہے قیامت کے میدان میں. یہ مضمون یہاں ہے. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین من قبل وفی لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ کے رسول تم پر گواہ بنے. جب تک دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور نے کام کیا تو کس نے مانا کس نے نہیں مانا، حضور گواہی دے. حضور وفات سے چند مہینے پہلے احد میں گئے تھے اور وہاں شہداء کے لیے دعا فرمائی اور واپس آ کر تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں اب اللہ کے یہاں جلد جانے والا ہوں اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، انا شہید علیکم. تو فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم. پھر رسول چلے گئے. پھر قیامت تک کون دعوت کا کام کرے گا اور کون گواہی دے گا؟ امت کرے گی. دعوت کا کام بھی امت کرے گی، گواہی بھی امت دے گی. لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تم سب کو لوگوں پر گواہ بننا ہے، مگر دعوت کا کام کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. 3 کام کرو. نماز کا اہتمام کرو. جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو نماز کے لیے کہے گا کون سنے گا. اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. جو خود مال نہیں نکالتا وہ دوسروں کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہے گا تو کیا کون سنے گا. اور تیسرا کام ہے واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑو. یعنی نماز روزے کے حد تک نہیں، سارے دین کو مضبوط پکڑو، اللہ کو مضبوط پکڑو. اللہ تو کہاں ہے، کہاں سے پکڑے اللہ کو.
वातसिमु बिल्लाह वातसिमु बिदीनिल्लाह। यहाँ पे लफ्ज़ दीन पोशीदा है कि अल्लाह के दीन को मजबूत पकड़ो, वही तुम्हारे सब काम बनाएंगे। नेअमल मौला, वही तुम्हारे मददगार है। नेअमन नसीर, अल्लाह के दीन को मजबूत पकड़ लो, तुम्हारे सब काम वो बनाएंगे। वो बेहतरीन मौला है, तुम्हारे कारसाज हैं और बेहतरीन मददगार। ये आयत करीमा थी। एक आयत है पूरी, ये पूरी आयत आज आखिर में पढ़ी गई थी, मैंने उसका मुख्तसर सा मतलब बयान किया। अब उसके बाद में आप हजरात अपने जरूरत के जो सवालात हैं वो कीजिए, मैं उसे भी जवाब दूंगा अगर मुझे मैं जानता हूं। फरमाइए। यहाँ जैसे मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, मैं करीब बैठ करके आता हूँ बैठे, मैं उस्ताद नहीं गाता। यहाँ करीब क्या कहते हैं, मैं कभी आपको पूछूंगा, या जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ तो वहाँ अक्सर यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो मैंने पहले एक रूटीन ऐसा बनाया था कि जो आपने बात कही तो मैं उनको कहता था ये कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। तो ये मेरा रूटीन था। तो एक दफ़ा किसी मुसलमान ने इस तरह सुना तो मुझे टोक दिया कि भाई आप इनको क्यों बता रहे हैं, ये नापाक हैं या इस तरह की। यू आर राइट, और आपको जिसने टोका है वो रॉन्ग। तो हम ये काम जारी रखें। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे जो अंग्रेज या यहूदी या ईसाई होते थे वो कहते थे अच्छा अरबी में जो तुम कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें पढ़ाओ। तो मैं अक्सर कभी उन्हें पढ़ा भी देता था। पढ़ा भी दो, बिल्कुल पढ़ा। मुझे किसी ने टोका तो मैंने फिर बीच में रुक गया। उसे पढ़ा दो। चाइना में एक बुजुर्ग है, मेरी उनसे मक्के में हरम शरीफ में मुलाकात हुई। सफेद दाढ़ी और नहायत गोरा बंदा हो, वो तो अरबी उर्दू तो जानते नहीं थे। तो लोग जो बीच में थे उन्होंने बताया कि इन बुजुर्गों का काम हर एक को कलमा पढ़ाते हैं, बगैर समझाए कलमा पढ़ाते हैं। जिनको ये कलमा पढ़ाते हैं उसमें से 10% लोग वाकई मुसलमान हो जाते हैं। इनका काम ये है, समझाते कुछ नहीं, अरबी समझते नहीं वाकई। हर एक को जब बिठा करके खिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे और करीब ला करके फिर कलमा पढ़ा करके वो सब कर। इसलिए जो तुम काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, पढ़ाओ। एक और आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, जैसा फेसबुक, जाहिर है हम सबके अकाउंट्स हैं फेसबुक पे। तो मैं कभी कभार पोस्ट करता था यही कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद मामलेदारी और तिजारत के। ये क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक। ये समझो, मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, टॉपिक तो आपसे ज्यादा नहीं जानता। हजारों टॉपिक मेरे पास हैं, उन्वानात हैं, उन पर मैं तकरीर कर सकता हूँ। आप क्वेश्चन कीजिए, टॉपिक में बैठने दीजिए। इसी तरह से पॉलिटिकल क्वेश्चन भी नहीं, मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानता हूँ। ये हजरत मौलाना बैठे हैं, ये जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में जाहिल में हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं जानता। जिसे पॉलिटिकल सवाल न हो और कोई भी क्वेश्चन करो, टॉपिक नहीं। टॉपिक तो मैं खुद बयान करता हूँ, जब मौका आएगा तो मैं तकरीर करूंगा उस पर। यही है मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अमेरिका में जो नए लोग आते हैं, कुछ मुसलमान हजरात जो गैस स्टेशनों पे जॉब करते हैं, जो है उसमें वाइन वगैरह बियर वगैरह सेल करते हैं, जो है ना, उन लोगों को जब ये कहा जाता है कि ये काम सही नहीं है तो वो कहते हैं कि भाई अभी शुरू में कोई जॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ पे खर्चे इतने हैं, इसको चलाने के लिए मैंने इसको किया है वक्ती तौर पे, जो है ना। मगर मुझे क्वेश्चन ये है कि ये सही है या नहीं है। जो चीज हराम है हराम है, मक्के में भी हराम है और इंडिया में भी हराम है, दारुल कुफ्र में भी हराम है, दारुल इस्लाम में भी हराम है। जो हराम है वो हराम है। सूद लेना और देना, शराब पीना, ये हराम है, तो सब जगह हराम है। तो शराब बेचना भी हराम है, तो हराम है। और उसका ये कहना कभी हमारे पास जॉब नहीं, शुरू में हम ऐसा कर रहे हैं, ये लंगड़ा उज़्र है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, जॉब रज़्ज़ाक़ नहीं है। तिजारत में मुनाफा कितना ले सकते हैं? जितना आपका जी चाहे।
کے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اتنا ہی منافع لے سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنا آپ کا جی چاہے. مگر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا گاہک بھاگے نہ. تو اس کا خیال رکھ کر کے لو، گاہک کو بھگاؤ مت. ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ منافع لیں گے لیکن گاہک آپ کے یہاں نہیں آئے گا، اور کوئی دوسرا کمپٹیشن میں کھڑا ہو جائے گا، وہ قیمت کم رکھے گا. تو اس کا خیال رکھ کر کے جتنا چاہے نفع، شریعت نے نفے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی. حدیث قدسی کے بارے میں کیا؟ ہاں، یہ پوچھتا ہے حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی وحی میں اور حدیث کی وحی میں کیا فرق ہے. یہ تو میں نے سمجھا دیا. قرآن کی وحی تو اللہ کا کلام جبرائیل اللہ سے لیتے تھے اور حضور کو سناتے تھے، حضور کاتبوں سے لکھواتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے. جبرائیل کا بھی کوئی دخل نہیں، حضور کا بھی کوئی دخل نہیں. اور حدیثوں کی وحی اس طرح نہیں آتی، بلکہ حضور کے قلب پر مضمون آتا ہے. پھر اس مضمون کو جو قلب مبارک میں آتا تھا اسے حضور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. بخاری شریف کے بالکل شروع میں حدیث ہے. حارث ابن ہشام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف آتی کل وحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وحی میرے پاس دو طرح آتی ہے. احیاناً یاتی مثل سلسلۃ جرس، پتھر پر زنجیر کھینچیں تو جیسے آواز ہوتی ہے ایسی آواز آتی ہے. جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو اس آواز نے مجھے کیا کہا وہ میں سمجھ جاتا ہوں. اور احیاناً یتمثل لی الملک، کبھی فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ اللہ کے یہاں سے وحی لایا ہے مجھے کہہ جاتا ہے. تو یہ جو قلب مبارک پر ایک آواز آئی اور اس سے حضور سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا. اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. یہ حدیث ہے، وہ تو قرآن اور یہ حدیث، اس کی دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الفاظ کے ذریعے بیان کیا، اس کو پھیلایا نہیں، وہ پھیلا ہوا ہی مضمون آیا. اور ایک یہ ہے کہ اجمالی مضمون آیا اور حضور کو سمجھا دیا گیا اور حضور نے اس کو پھیلایا. دیکھو ایک مثال میں، میری ایک کتاب ہے اردو میں، مجھے اس کا ہندی کروانا ہے یا انگریزی کروانا ہے تو میں نے ہندی انوادک کو یا انگریزی ٹرانسلیٹر کو وہ کتاب دی کہ بھیا یہ کتاب اس کا ہندی کر دے، انگریزی کر دے. وہ کیا کرے گا؟ لپی بدلے گا، مضمون میں کچھ فرق گڑبڑ نہیں کرے گا. مضمون تو میری کتاب کا جو ہے وہی رہے گا، لیکن وہ لپی بدل دے گا، ہندی کر دے گا، انگریزی کر دے گا. یہ مثال ہے حدیث قدسی کی. وہ حدیث کیوں ہے؟ الفاظ حضور کے ہیں. قدسی کیوں ہے؟ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ مضمون اللہ کے یہاں پہ آیا ہے، اس لیے وہ حدیث قدسی ہے. آدھا مضمون ڈیٹیل سے اللہ سے آیا ہے، الفاظ حضور کے. یہ حدیث قدسی. اگر ٹرانسلیٹر انوادک میری کتاب کے اندر گڑبڑ کر ڈالے تو وہ ٹرانسلیٹر کہاں ہوا؟ ڈائریکٹر ہوا. ڈائریکٹر جانتے تو نہیں، ڈائریکٹر ہو گیا. وہ پرانے زمانے جب پریس نہیں تھے تو کتابیں بازار میں قلمی نسخے تیار کرنے والے ورقات ہوتے تھے، ان کو جا کر آرڈر دو، ہفتے بھر میں کتاب تیار کر کے دیتے تھے، پیسے ادا کر کے لے آؤ. ایک کاتب تھا، وہ مشہور تھا کہ وہ کتابیں گڑبڑ ضرور کرتا ہے. تو ایک آدمی اس کے پاس گیا اور کہا بھائی مجھے قرآن شریف چاہیے. اس نے کہا وہ تیار کر دوں.
لیکن کہا دے قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس میں گڑبڑ مت کرنا. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اللہ کی کتاب میں کون گڑبڑ کر سکتا. ایک ہفتے کے بعد آئیے، ایک ہفتے کے بعد آیا، قرآن شریف دیا. اس نے پوچھا کچھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ کوئی گڑبڑ نہیں تھی. توبہ توبہ. ہاں میں لکھ رہا تھا، کہیں فرعون کا نام آیا، کہیں شیطان کا نام آیا، کہیں ابو لہب کا نام آیا، کہیں دجال کا نام آیا. میں نے کہا لا حول ولا قوت، قرآن شریف میں ان کا کیا ذکر؟ تو میں نے تیرا، تیرے ابا کا، تیرے دادا کا نام یاد کیا. تو اتنا کیا اور زیادہ کچھ نہیں. تو ایک صورت تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی مضمون آتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں، تو اس کی پوری ڈیٹیل ایک ساتھ حضور کو سمجھا دی جاتی ہے. جیسے قرآن کریم میں جب آیا اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو سیدھا کرو. اس میں بال برابر کجی نہیں رہنی چاہیے نماز میں. اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب ہے. قرآن میں کہیں نہیں صلو، نماز پڑھو نہیں، یہ کہا نماز کو سیدھا کرو. بالکل بال برابر بھی کجی نہیں رہنی چاہیے. نماز کو ایسا سیدھا کیسے کریں؟ وہ اللہ کی طرف سے سارا مفہوم حضور کو سمجھا دیا کہ جب جب موقع آئے تو حضور نے نماز کے فرائض بیان کیے، واجبات بیان کیے، سنتیں بیان کی، مستحبات بیان کیے، آداب بیان کیے، نماز فاسد کرنے والی چیزیں بیان کی، مکروہات بیان کیے. مسجدیں بنانا، یہ جو مسجدیں بنائی ہیں یہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ہیں. مسجدیں بنانے کا حکم دیا، امام کو مقرر کیا، مؤذن کو مقرر کیا، امام کی یہ خصوصیت ہے، مؤذن ایسا ہونا چاہیے، نماز کے 5 اوقات مقرر کیے، یہاں سے نماز شروع یہاں تک. یہ سب اقیم الصلاۃ کی شرح ہیں اور 2000 حدیثیں ہیں، وہ مل کر اقیم الصلاۃ کا مطلب متعین ہوتا ہے. یہ جو 2000 حدیثیں ہیں اس کے لیے 2000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اپ ڈاؤن نہیں کرتے رہے. وہ تو اقیم الصلاۃ جو حضور پر نازل ہوا تو فوراً سے حضور کو سارا سمجھا دیا. اور مثال لو، بے شمار مثالیں ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو بھلی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، ستھری باتوں کو حلال ہونے کا اعلان کرتا ہے اور گندی باتوں کے حرام ہونے کا اعلان کرتا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو معروف کیا ہے وہ حضور کو سمجھا دیا، منکر کیا ہے وہ حضور کو سمجھا دیا، طیب کیا ہے وہ حضور کو سمجھا دیا، خبیث کیا ہے وہ حضور کو سمجھا دیا ایک ساتھ. اب ہر مرتبہ ایک چیز، یا رسول اللہ یہ حلال، یہ پرندہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یا رسول اللہ یہ پرندہ حلال ہے، نہیں حرام ہے. اس کو حلال کیا، اس کو حرام کہا، اس کے لیے کوئی کرنٹ وہی نہیں آئی. طیب اور خبیث کی حقیقت ایک ساتھ سمجھا دی گئی. یہ جو حدیثیں ہیں ان کی بڑی تعداد حدیث نبوی کی ہے. حدیث کیوں؟ کلام حضور کا ہے. نبوی کیوں؟ پھیلایا حضور نے. اور وہ حدیث قدسی، حدیث کیوں؟ کلام حضور کا. قدسی کیوں؟ مضمون ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے ہے. وہ حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث نبوی ہے. اور حدیث قدسی بغیر تکرار کے 200 ہیں اور تکرار کے ساتھ 700 ہیں. اور حدیث قدسی میں احکام نہیں ہے، نصیحت وعظ ہے. اور احکام جتنے ہیں وہ سب حدیث نبوی میں آئے ہیں، احادیث نبویہ میں، اس میں سب احکام آئے ہیں. تو یہ بھائی یہ پوچھ رہا تھا کہ حدیث نبوی اور قدسی میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے. مولانا صاحب، اگر کسی کے رشتے دار فقر میں ہو، غربت میں ہو، اور وہ حج پر جا رہا ہو تو، اور کوئی بیمار ہو، ہمسایہ غربت میں ہو، تو اس کا حج کا کیا حکم ہے؟
کیا کہہ رہے بھائی؟ کیسی آواز میں سمجھ نہیں پاتا ہوں بھائی. زور سے مولانا صاحب اگر کوئی حج پر جا رہا ہو تو اس کے ہمسایہ غربت میں ہو، فقر میں ہو، یا اس کے رشتہ دار غربت میں ہو، فقر میں ہو، تو اس کا حج کا کیا حج کا فرض ہے یا نفل ہے؟ حج فرض ہے یا نفل ہے؟ یعنی پہلا حج ہے یا نفل کر رہا ہے؟ اگر وہ پہلا حج کر رہے ہیں، دوسرا پہلا حج تو فرض مقدم ہے، اس کو حج کرنے جانا ہے، اور نفل حج ہے تو پھر ہمسایوں کی مدد کرو. ایک قصہ لکھا ہے، کچھ لوگ ہیں دھڑا ہر سال حج کریں گے، اور ان کے پڑوس میں ایک لڑکی نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد نہیں کریں گے، ہر سال حج کو جائیں گے. یہ قصہ ہم نے پڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان کا معمول تھا 1 سال جہاد میں جاتے تھے، 1 سال بزنس کرتے تھے، 1 سال حج میں جاتے تھے. تو حج کو چلے، پھر راستے میں ایک واقعہ پیش آیا تو وہاں پیسے خرچ کر کے واپس آ گئے. ادھر حج میں عرفہ میں ایک بزرگ نے، عرفہ میں سوتے نہیں لوگ، دعا میں لگتے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے تو خواب دیکھا. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے، انسان سے پوچھ رہا اس سال کتنے حاجی آئے؟ تو اس نے بتایا اتنے لاکھ. اس نے کہا کتنا کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کسی کا قبول نہیں ہوا. تو اس نے کہا اس وقت 1 لاکھ کی بہت بڑی تعداد تھی، 1 لاکھ میں سے کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. کا نہیں، البتہ ایک شخص ہے، ان کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، وہ حج میں نہیں آئے مگر ان کا حج قبول ہو گیا، اور ان کے طفیل میں ان 1 لاکھ کا قبول ہو گیا. یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، قصہ سنا رہا ہوں. لوگ قرآن و حدیث کے اور قصوں میں فرق نہیں کرتے. فرق کرو، قصہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ان کی آنکھ کھل گئی تو بڑی حیرت ہوئی کہ عبداللہ ابن مبارک حج میں آئے نہیں اور ان کے حج قبول ہو گیا، اور ان کے طفیل میں سب کا حج قبول ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو حج سے فارغ ہو کر کے عبداللہ ابن مبارک خراسان کے تھے، تو سفر کر کے خراسان گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابن مبارک سے ملے اور جا کر ان کو یہ اپنا خواب سنایا کہ میں نے عرفہ کے میدان میں یہ خواب سنا ہے، میں اس کی حقیقت جاننے آیا ہوں. ابن مبارک نے کہا یہ معاملہ چھپا ہوا پوشیدہ تھا، راز تھا، مگر اللہ نے تم پر کھول دیا. تو میں کیا، میں جا رہا تھا، قافلے کے ساتھ حج میں جا رہا تھا. ایک گاؤں کے قریب میں قافلہ رکا تو میں استنجے کے لیے گاؤں کی جو کوڑیاں تھیں ان کوڑیوں کی طرف استنجے کے لیے گیا. تو وہاں میں نے ایک عورت کو کوڑیوں کے اندر گھومتے دیکھا اور اس نے جھک کر کے کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور چل دی. تو مجھے شبہ ہوا کیا اس نے اٹھایا؟ تو میں نے اس کو روکا، کیا اٹھایا تو نے یہاں سے؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھ سے مت پوچھو. اب ان کو شک ہو، انہوں نے اشارہ کرنے بتانا پڑے گا. تو پھر اسے نکال کر کے مرا ہوا کبوتر دکھایا اور کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو میں نکلی تھی ڈھونڈنے کے لیے، مرا ہوا کبوتر ملا ہے، لے آ کر پکا کر کھلاؤں. تو حضرت ابن مبارک نے اپنا حج کا سارا خرچہ اس عورت کو دے دیا اور گھر واپس آ گیا. کہا اس لیے میں حج میں نہیں گیا. وہ سارے پیسے اس عورت کو دے دیے اور گھر واپس آ گئے. تو خواب دیکھا کہ بندہ حج میں آیا نہیں اور اس کا حج قبول ہو گیا ہے، اس کے طفیل میں سارے 1 لاکھ کا حج قبول ہو گیا ہے. اس لیے اگر فرض ہے وہ تو فرض ہے، اس کو تو پہلے ادا کرنا ہے، اور اگر نفل ہے تو دوسرے غریبوں کی مدد مقدم ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم کریم ہے، اور
بے شک انصاف کرنے والے میں سے انصاف کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کافی لوگ جو ہے مشکلات سے گزرتے ہیں، خاص طور جو بچے ہیں جو معصوم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کھیت بوتے ہیں، کھیت پر آپ مہربان ہیں یا ظالم ہیں؟ مہربان ہے، کھیت بویا ہے، گیہوں کا کھیت بویا ہے، اس میں سے آپ خود رو گھاس کیوں نہارتے ہیں؟ نہارنا جانتے ہو؟ اردو میں گیہوں کا کھیت ہے تو جو خود رو گھاس میں اگی ہے وہ گیہوں نہیں ہے، اس کو مزدور لگا کر باقاعدہ وہ توڑ کر کے چن کر کے الگ کرتے ہیں تاکہ گیہوں صحیح رہے۔ یہ جو اندر سے خود رو گھاس نکلتے اس کو اردو میں کہتے ہیں نہارنا۔ تو یہ کیوں نہارتا ہے؟ چلو نہارنا ہو، ایرنڈی بوئی، ایرنڈی جب ہل چلتا ہے تو پیچھے دانے ڈالتا ہے، تو کبھی زیادہ دانے پڑ جاتے ہیں تو 2-2 3 قریب پودے اگاتے ہیں، ان کو بھی نہارنا پڑتا ہے، رضائی پودے کمزور پودے توڑنے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی مصلحت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اپنے مخلوقات کے ساتھ اس میں بھی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت اللہ ہی جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ دوسری سوال کے لیے رہ گئے اور کوئی نہیں رہا، رات بھر یہی کرو گے، تیسرے ہی یاد ہے۔ سوال بولو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پہلے ان کی جو زندگی تھی وہ تھوڑی سی ایسی تھی کہ جس میں نہ روزہ تھا، نہ نماز تھی، نہ کچھ تھا، تو اب اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ اب نماز روزہ ان کی الحمدللہ چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کسی سے مشورہ لیا تھا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ کے روزے جو آپ نے پچھلے چھوڑے ہیں وہ اللہ سے آپ معافی کی طلب کریں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ غیر مقلدین کا خیال ہے۔ اور نماز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں، اسلام سے پہلے اس کی کوئی قضا نہیں۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ ہے اسے اسلام ڈال دیتا ہے، لیکن اسلام کے بعد تو جب لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا، کلمہ پڑھا، تو رسپانسبلٹی ہو گئی۔ اب جب رسپانسبلٹی ہو گئی تو اس کو ہر فرض کو ادا کرنا ہے، نہیں کیا تو اس کی قضا کرنی ہے۔ یہ 4 ائمہ کا مذہب ہے، اور یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کو چونکہ قلت تعبد عبادت کرتے ہوئے موت آتی ہے تو انہوں نے کہا توبہ کر لو، نمازوں کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں، روزوں کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں، توبہ کر لو۔ یہ ان کی رائے ہے، 4 ائمہ کی رائے نہیں۔ 4 ائمہ کی رائے ہے کہ ان کی قضا ہے، نمازوں کی بھی قضا کرنی ہے، روزوں کی بھی قضا کرنی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ بہت بڑے آدمی ہیں ہندوستان کے، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغ، انہوں نے حجت اللہ میں ایک جملہ لکھا ہے، الحق الفقہاء التفویض الفوات بالتفویض، فقہا نے ہاتھ سے نکل جانے کو فوت کرنے کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ حدیث کہ اگر کوئی سوتا رہ جائے یا نماز بھول جائے تو جب آنکھ کھلے تو نماز کو قضا کرے، اسی وقت پڑھے۔ یہ نماز فوت ہو گئی، اور ایک ہے فوت کی، تو کہا الحق تفویض بالفوات، فقہا نے فوت کرنے کو فوت ہونے کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ تو فوت ہونے کی دلیلیں تو حدیثوں میں ہیں، فوت کرنے کی دلیلیں نہیں ہیں، لیکن فقہا نے اس کو اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے، جو حکم فوت ہونے کا ہے وہی حکم فوت کرنے کا ہے۔ یہ جو فقہا نے لاحق کیا ہے اس کو یہ غیر مقلدین نہیں مانتے، لہٰذا یہ رائے ان کی ہے، چھوڑو اسے۔ اور وہ رائے سننی ہے کہ انہیں عبادت کرتے موت آتی ہے، کم سے کم وہ عبادت ان کو کرنی ہے، اس لیے کہتے ہیں بس اب توبہ کر لو کام ہو جائے۔ 4 ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مسلمان ہونے کے بعد جو عبادات فرائض اور واجبات گئے ہیں ان کے فرائض اور واجبات کی قضا کرنی ہے۔ کیوں مولانا اقبال صاحب آپ بولتے نہیں، قریب بیٹھ کر بھی آخری سوال
آخری سوال ہے، دیکھو آگے بولیو نہیں بولو۔ کہ آداب کیا ہیں کہ ہم مدینے جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کیا آداب ہونے چاہیے؟ کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کہو گے سمجھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم مدینے جاتے ہیں نا، جاتے ہیں دربار پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مسجد نبوی کی بات کر رہے مسجد ہیں، نبوی، مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، بولو آگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ اقدس پہ جاتے ہیں تو اس کا کس طرح ہمیں وہاں پہ درود پڑھنا جاتے ہیں، سلام کرنا اور درود پڑھنا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں ہمارے لیے یہ مسئلہ، یا اس طرح کچھ ہم وسیلہ دے سکتے ہیں؟ اس طرح وسیلہ دے سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے دعا فرما دیں؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی یہ جو سلفی کہنے میں جائز ہے وہ ناجائز ہے، جی باقی تو وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن وسیلہ ضروری نہیں، واجب اور فرض نہیں، توسل جائز ہے۔ اور یہ جو غیر مقلدین ہے سلفی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل بھی جائز نہیں کہتے، یہ غلط ہے۔ چاروں ائمہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل جائز ہے۔ جس کی تھوڑی تفصیل سمجھو، 3 چیزوں کا توسل ہوتا ہے، غیر مقلدین 2 کو مانتے 1 کو نہیں مانتے، اور ائمہ کہتے ہیں تینوں چیزوں کا توسل ہو سکتا ہے۔ ایک اپنا نیک عمل، ایک بخاری میں حدیث ہے، ایک غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، انہوں نے اپنے نیک عمل کا توسل کیا تھا تو ان کی مصیبت دور ہوئی تھی۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ دوسرا، زندہ بزرگ نیک آدمی، اس کا توسل ہم بھی جائز کہتے ہیں، غیر مقلدین بھی جائز کہتے ہیں۔ اور ان کی دلیل ہے، بخاری میں روایت ہے، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا توسل کیا کہ جب حضور کا زمانہ، حضور حیات تھے تب ان کا توسل، یہ حدیث کو غور سے سنو، جب حضور حیات تھے تب حضور کا توسل کرتے، اب حضور نہیں ہے، ان کے چچا ہیں، ہم ان کا توسل کرتے ہیں، اب بارش عطا فرمائے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ زندہ بزرگ حضرت عباس کا توسل تو ہو سکتا ہے، حضور کا توسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور دنیا میں نہیں رہے، حضور کی وفات ہو گئی۔ تو 2 مسئلوں میں اتفاق، اپنے نیک عمل کا توسل کر سکتے، زندہ بزرگ کا توسل کر سکتے۔ اب تیسری صورت رہی، ایسا بندہ جس کا ایمان پر دنیا سے جانا قطعی ہے، اس کا توسل کر سکتے ہیں نہیں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر وفات تو قطعی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں چاہے شک کرو، لیکن حضور میں کیا شک کرو؟ بس حضور کا توسل کریں تو وہ کہتے نہیں، یہ جائز نہیں۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں نہیں، جب زندہ بزرگوں کا توسل ہو سکتا ہے، اور زندہ بزرگ مرنے سے پہلے معلوم نہیں کیا حالت پیش آئے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے، ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کوئی بھی زندہ ہے وہ آزمائش میں کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے، مسلمان سے غیر مسلمان ہو جائے۔ تو جب زندہ جو فتنے سے مطمئن نہیں ہے، فی الحال وہ بزرگ ہے، اس کا توسل ہو سکتا ہے۔ تو جب حضور کی وفات ہو گئی اور دل یقین ایمان پر گئے اور پھر آگے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تو پھر وفات سے کیا فرق پڑا ہے؟ وفات سے کیوں نہیں توسل ہو سکتا؟ بدرجہ اولا تک وہ توسل ہو سکتا۔ جب زندہ بزرگ جو فی الحال بزرگ ہے، کل کو کیا ہوگا معلوم نہیں، اس کا توسل جائز ہے۔ تو حضور جو دنیا سے تشریف لے گئے دل یقین ایمان پر اور آگے کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، ان کا توسل نہ جائز ہو کتنا جائز، یہ غلط ہے۔ اور بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ روایت مختصر ہے، اور یہ لوگ بخاری سے آگے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہیں بخاری کے حاشیے میں عمدۃ القاری کے حوالے سے وہ پوری حدیث ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ قحط ہو گیا، حضرت عمر تشریف لے گئے لوگوں کے ساتھ، صلاۃ الاستسقاء پڑھائی، پڑھنے کے بعد میں پھر حضرت نے فرمایا لوگوں کو سنایا، فرمایا تو اللہ سے میں سنایا لوگوں کو،
کہ اے اللہ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے تو ہم بارش کی دعا حضور سے کرواتے تھے، دعا کرواتے، اب حضور نہیں رہے، اب ہمارے درمیان میں حضور کے یہ چچا ہیں، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں۔ پھر حضرت عباس جو مقتدیوں میں تھے ان سے کہا آئیے، اور حضرت عمر پیچھے چلے گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے بارش کی دعا کروائی، اور کیا دعا کروائی وہ بھی بخاری کے حاشیے میں ہے۔ تو وہ تو مسئلہ دعا کروانے کا ہے، دعا تو زندے سے کروائیں گے، حضور چلے گئے، حضور سے کیسے دعا کروائیں گے؟ وہ توسل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر بخاری میں الفاظ ایسے مختصر ہو گئے کہ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنا پل باندھنا بنا دیا۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کے یہاں اپنے نیک عمل کا بھی توسل کر سکتے ہو، زندہ بزرگ کا بھی توسل کر سکتے ہو، اور جو دنیا سے آپ اولیاء چلے گئے ان کا توسل بھی کر سکتے ہو، مگر توسل واجب اور فرض نہیں ہے، جائز۔ انہوں نے آخری سوال کیا تھا، اب آپ کہیے، اس لیے آپ بولے نہیں اب تک، اس لیے اب آپ کو بولنے کی اجازت۔ شکریہ، بہت بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث کو کی کتابت کے لیے ہمت افزائی کی یا ممانعت کی؟ جائز بھی تھی، ممانعت بھی تھی۔ اس پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالی۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا تو دیا تھا،